أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. تجدید حافظہ کے لیے عرض کر دوں کہ سابقہ آیات میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اب یہ بتاتا ہے کہ آدم جو تسخیر فطرت کرتا چلا جاتا ہے، ابلیس کس طرح اسی شدت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راستے روکتا ہے. واقعی یہ عجیب چیز نظر آتی ہے کہ جس دور میں ابھی تفسیر فطرت کم تھی، انسان اپنی ابتدائی تمدنی زندگی میں تھا، وہاں ابلیسیت اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد آج آپ دیکھیے تفسیر فطرت وہ ان بلندیوں پر پہنچی ہے کہ اس سے پہلے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جس تندی اور تیزی سے ابلیسیت کا جھکڑ چل رہا ہے، اس کی مثال بھی تاریخ میں کہیں نہیں مل سکی تھی. فطرت کی قوتیں مسخر کرتا ہے تو ابلیس کو یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے، اور اسی لیے اس کے لشکر، قرآن نے جنود کہا ابلیس کی، اس کے لشکر اسی طرح سے اور زیادہ مستعد ہو جاتے ہیں اور قوت اور شدت سے یورشیں اور حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. قرآن اپنے اندازے کے مطابق بات شروع کرتا ہے وہی تخلیق آدم کا تمثیلی بیان. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فطرت کی قوتیں اس کے سامنے جھکتی گئیں، سرکش اور بے باک جذبات اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. بے باک جذبات خواہ اس کی اپنی ذات کے ہوں یا ابلیسی سیاست کے جو سرغنے ہیں، ان کو بھی تو قرآن نے شیاطین کہہ کر ہی پکارا ہے، وہ ہوں، یہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. قال اسجد لمن خلقت طینا. استعاروں کے انداز عجیب ہیں قرآن کے. یہ مشتعل ہونے والے جذبات کیا یہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے میں جھک جاؤں کہ جو تابہ کمر مادی جاذبیتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. اور عجیب طنزیہ انداز میں کہا کہ اچھا یہ ہے وہ حضرت صاحب ذات شریف جنہیں مجھ پر ترجیح دی جا رہی ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے میں جھک جاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. بات آ گئی چیلنج کی. کھلے ہوئے میدان جنگ میں اتر آئے. کہا کہ اب ایک بات کا مجھ سے وعدہ کیجیے، مجھے یقین دلائیے، اور وہ یہ کہ ایسا نہ ہو
کہ جب میں اس کو چت گرا کے اس کے سینے پہ بیٹھ جاؤں تو میرا ٹینٹوا دبا دیا جائے. وہ تو کوئی فیئر پلے نہیں ہوگی نا. کھلی چھٹی دینی ہے تو کھلی چھٹی دیجیے. یہ بھی آئے ایرینا کے اندر، میدان کے اندر، میں بھی آتا ہوں اس کے مقابلے میں. اور پھر یہ ہے کہ جب تک یہ باقی ہے اس وقت تک مجھے بھی زندہ رہنے کی مہلت دی جائے. عجیب استعارے کی بات ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے یہ ابلیسی جذبات اس وقت تک اس کے ساتھ ہیں. کہا کہ یہ نہ ہو کہ ایسے میں اس کو میں جب گرا لوں چت گر جائے تو یہ تو آپ کا اپنا ہوا نا اور ہم سارے آپ کے حریف. تو اس میں اس کے ہاتھوں تو آپ دیکھیے آگے جو لگ جاتا ہے عجیب ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ اس وقت آپ اس کی جسے کہتے ہیں رئی کر دیں اور آگے میرا ٹینٹوا دبا دیں. ایسی صورت نہ کیجیے. بس میں اتنا یقین آپ سے لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں کچھ نہیں آپ سے مانگنا چاہتا. آپ ساری قوت اس کے ساتھ فرم کر دیجیے. اور پھر دیکھیے لفظ ایک عجیب آیا ہے. پھر دیکھیے کہ میں اس سے کرتا کیا ہوں. یہ لفظ ہے لا کرنا. یہ تناق کہتے ہیں. ایک تو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے اور اس لگام کو پکڑ کے اسے چلا رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بھی اس کے مسخر ہونے کی کم دلیل نہیں ہے. وہ اس کے تابع فرمان ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے. لیکن اس میں پھر بھی گھوڑے کی کچھ ڈگنیٹی باقی ہوتی ہے. کچھ عزت اس کی برقرار ہوتی ہے. اور ایک دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ کم دیکھنے میں آتا ہے. گاؤں میں اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ لگام وام کچھ نہیں ہوتی اس کے پاس. ایک رسی، اس رسی سے اس نے اس کی تھوتنی کو لپیٹا دیا، اس پہ لگائی گیا. اب اس سے پکڑ کے اس کو لیے جا رہا ہے. پکڑ کے تو لگام سے بھی لے جا رہا. اب دونوں کا تقابل ذرا کیجیے کہ ایک گھوڑے کو لگام سے پکڑ کے لیے جا رہا ہو اور ایک کو اس رسی سے پکڑ کر لیے جا رہا. شکریہ. اب آپ دیکھ لیجئے، لے جانا تو دونوں میں ناک میں نکیل ڈال کے جسے کہتے ہیں یوں لیے جا رہا ہے وہ. لیکن اس لے جانے کے اندر ذلت کا پہلو کتنا ہے. کہا کہ اب ٹھیک ہے میدان میں ہم دونوں اتر آئے، بس اتنی سی ضمانت مانگتا ہوں کہ راستے میں یہ نہ کیا جائے کہ ذرا میرا ٹینٹوا دبا دیا جائے. پھر دیکھیے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے اسے کھبی کہتے ہیں. پھر دیکھیے کہ میں کس طرح اس کی نسل کی توتنی میں کھبی ڈال کے اس کو لیے لیے پھرتا ہوں. کالا زب کہا ٹھیک ہے چیلنج منظور ہے، جاؤ. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. جو بھی تیرا اتباع کرے گا اس کے بعد انجام کار دیکھ لو گے تم کہ کس طرح سے تم سب کا معال جہنم کی تباہی ہوتا ہے. ایک ایسا معاشرہ اس دنیا میں جس کی آگ کے شعلے قرآن کے الفاظ میں دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں. اب دیکھیے برادران عزیز، آگے ایک بات آتی ہے کہ یہ ابلیسی سیاست، یہ شیطانی جنود دنیا میں کرتے کیا. ان آیات پہ جب میں غور کرتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ گویا ہمارے دور کا نقشہ سامنے رکھ کے ایک چیز بیان کی گئی اور ہمارے دور کا اور پچھلے دور کا اور آنے والے دور کا تو سوال ہی کیا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خدا کے سامنے تو ایک ایٹرنل ناؤ ہوتا ہے
ماضی، حال اور مستقبل کے خطوط تو ہمارے لیے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں ایک حد سے آگے جا نہیں سکتی. علم خداوندی میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے سامنے تو ہر شے ایک حاضر ہوتی ہے. جس دور میں بھی آپ دیکھیے قرآن کی یہ ابدی حقیقتیں ہر دور میں نمایاں طور پہ سامنے آتی ہیں. جتنے اس میں مخالفت کی چیزیں شدت اختیار کرتی ہیں، قرآن کی یہ آیات اور اتنی ہی نکھر اور ابھر کر سامنے آتی ہیں. اس دور کا نقشہ دیکھیے. اس دور کے ارباب سیاست جنہیں بگ پاورز کہا جاتا ہے، بڑی بڑی قوت والی سلطنتیں، یہ دنیا کی کمزور سلطنتوں کے ساتھ کر کیا رہی ہیں؟ کس طرح سے انہیں کھڈی دے کے اور نچا رہی ہیں تگنی کا ناچ. حربے کیا استعمال ہوتے ہیں ذرا غور کیجیے گا اور ایک ایک جز دیکھتے چلے جائیے گا اپنے اس دور کی کہ اس ابلیسی سیاست نے کیا کیا حربے اختیار کیے ہیں دنیا میں انسانوں کو صحیح راستے سے چلنے کے روکنے کے لیے. اس دنیا کو جہنم بنانے کے لیے یہ بڑی بڑی پاور جو ہیں چھوٹی مملکتوں اور سلطنتوں کے ساتھ کرتی کیا ہیں اور کس کس طریقے سے کرتی ہیں. کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. یہ پہلے لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں گڑبڑا کر کسی کو اس کے مقام سے ہلا دینا. یعنی بات کچھ نہ ہو لیکن اس طرح سے گڑبڑایا جائے دوسرے کو کہ اس کے پاس رک جائے. کہا کہ یہ چیز کس طرح سے کرے گا یہ ابلیس؟ آواز کے ذریعے سے. کہتے گنڈے کا فن اس دور کا برادران عزیز ملاحظہ فرمائیے. اتنا شدید و عظیم حربہ ہے کہ جس کا حریف دنیا کی بڑی سے بڑی قوت ہو ہی نہیں سکتی. کولڈ وار جسے اب کہا جاتا ہے. ساری دنیا میں ابلیس کی یہ فوج اس طرح سے کام کر رہی ہے. بڑی بڑی قوتوں والی سلطنتیں اور مملکتیں کانپ اٹھتی ہیں اس کے ہاتھوں سے. فوجیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ تو براہ راست کانوں کے راستے قلب کے اوپر اترتا چلا جاتا ہے. اس کے اور جتنے ذرائع ہیں لٹریچر، اخبارات، یہ کلچرل شوز جسے کہا جاتا ہے، ان سب کو تو بالائے طاق رکھیے. ایک آئٹم اس کی براڈ کاسٹنگ کی لیجیے. یہ ریڈیو آپ کا، یہ جتنے ریڈیو اس کے کھلے بندوں کام کر رہے ہیں دنیا میں وہی کچھ کم نہیں. لیکن شاید بہت کم حضرات کو معلوم ہوگا کہ ان بڑی بڑی طاقتوں کے بلیک ریڈیوز جنہیں کہا جاتا ہے وہ دنیا میں کتنے کام کر رہے ہیں، کس شدت سے کام کر رہے ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. ہمیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ یوں جو ہم ناک دبا کے بظاہر دیکھتے ہیں کہ وائس آف امریکہ بول رہا ہے، وہاں بول کون رہا ہوتا ہے. میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو ایک پورا لیکچر چاہیے. اس کی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں صرف ایک بلیک ریڈیو کی کہ دنیا کے اندر کس کس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک طرف بلاک ہمارے سامنے کمیونسٹ کنٹری کا ہے. یہ 1963 کے اعداد و شمار تھے جو شائع ہوئے. 13 کمیونسٹ کنٹریز اس زمانے میں وہ 63 زبانوں کے اندر براڈ کاسٹ کر رہی تھی بلیک ریڈیو پہ. نام سے جو ان کے ریڈیو ہے نا وہ الگ رہے.
63 زبانوں میں 13 ملک جو تھے یہ بلیک ریڈیو پہ براڈ کاسٹ کرتے تھے. ہر ہفتے میں 4000 گھنٹے کا پروگرام ان کا ہوتا تھا. پتہ ہی نہیں کیا کیا نام ان کے ہوتے تھے. مقابلے میں ہمارے ہاں امریکہ کا بلاک تھا. وہ ریڈیو سوین تو ان کے ہاں کا بہت مشہور تھا. ایک ان کے ہاں بلیک ریڈیو میں WRUL اس کا نام ہوتا تھا. معلوم نہیں کہ کیا مخففات تھے اس کے. ایک ریڈیو لبریشن تھا. بعد میں جو ریڈیو آف لبرٹی جس کا نام آ گیا تھا وہ 17 ٹرانسمیٹر تھے ایک ریڈیو پر اور 24 گھنٹے مسلسل کام کرتا تھا مختلف نام سے مختلف مقامات سے جس طرح سے ٹرانسمیشن آ رہے ہیں. ایک ریڈیو فری یورپ کا کام کر رہا تھا. یہ سارے آدمی کام کر رہے ہیں ان کے ہاں کے. 28 ٹرانسمیٹر اس ایک ریڈیو کے تھے. امریکہ میں سے یہ چیز چلتی. امریکہ سے چلتا تھا اور فری یورپ اس کا نام رکھا جاتا. جس زمانے میں یہ ایجپٹ میں مصر میں سویز کینال کا قصہ سامنے آیا ہے تو عربوں کے ان ممالک میں جو ریڈیو مصر کے خلاف کام کرتے تھے عربوں کے نام سے 7 سیکرٹ ریڈیو کا پتہ تو جن ناصر نے لگا لیا تھا. اس نے اعلان کیا تھا اس کے بعد کہ یہ ہے جو ہمارے نام سے ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. 7 ریڈیو اسٹیشن مصر کے وسطی میں کام کر رہے تھے. بلیک ریڈیو عربوں کے نام سے کوئی ایک بھی اس میں عرب نہیں تھا. ان کے ہمدرد بن کر انہی کے نام سے یہ کچھ ہو رہا تھا. ہم ساری دنیا والے وہ ریڈیو لگا کے سن رہے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ قاہرہ بول رہا ہے. معلوم ہی نہیں کہ ان میں سے وہ کون بول رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب ہمارے ہاں کی ایک صحابہ کرم کی عام بارش ہوئی ہے جسے ٹرانسسٹر ریڈیو کہتے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پروپیگنڈے کی چیز ہے گھروں کے اندر جہاں سیٹ رکھا ہے وہاں تک تو یہ پہنچ سکتی ہے لیکن دن میں تو لوگ اپنے معاشرے میں باہر چلتے پھرتے ہیں. کھیتوں میں کسان کام کرنے والے, کانوں میں مزدور کام کرنے والے, صحراؤں میں مسافر جانے والے, راستہ چلنے والے, کاروبار کرنے والے, کون اپنے اپنے گھر کے اندر آ کے کونے میں ریڈیو کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ افیکٹو چیز نہیں ہے. اس اپنے پروپیگنڈے کو ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے یہ ٹرانسسٹر ایجاد ہوئی. اب کوئی کہیں ہو کچھ کر رہا ہو تو بغل میں ٹرانسسٹر ڈالے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک ایک فرد تک راستہ چلتے ہوئے یہاں سے وہاں تک وہ سائیکل والا چلا جا رہا ہے اور یہ پورا پروپیگنڈا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ. غور کیجئے برادران عزیز, وہ جو کہا تھا قرآن نے جو بتایا ہے کہ ابلیس کے حربے جو ہیں اس میں سے پہلا حربہ یہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. خالی آواز سے گڑبڑا دو, قوت طاقت کوئی نہیں اس کے نیچے. اور اس
آواز سے اس پروپیگنڈے سے جس طرح سے ہلایا جاتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا، بڑی سے بڑی فوج وہ کام نہیں کر سکتی۔ ہر روز مختلف سمتوں سے ایک آواز کان میں پڑتی چلی جا رہی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، وہ جو کہا جاتا ہے پروپیگنڈے کے فن میں کہ جھوٹ کو 100 دفعہ ریپیٹ کیجئے سچ بن جاتا ہے، جس ریپیٹیشن کی صورت یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ 63 زبانوں میں 4000 گھنٹے ایک ہفتے کی رفتار سے ایک مقام کے ریڈیو والے جو ہیں ان کے بلیک ریڈیو کام کر رہے ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی گنایا ہے آپ کے سامنے، یہ امریکہ کے اس کے مقابلے میں جو کر رہے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ معلوم ہی نہیں کہ ہم کون سا اسٹیشن لگا کے کیا سن رہے ہیں، کون وہاں سے ابلیس بول رہا ہے۔ ایک ارب کہا کہ مجھے ذرا تو چھٹی دے دے، اور پھر دیکھتے سے ہی کہ یہ آدم کے جس کے سامنے ملائکہ کو تو جھکا دیا، فطرت کی تسخیر تو اس نے کی، لیکن فطرت کی قوتوں کو یہ مسخر کرتا جائے اور مجھے دی جائے کھلی چھٹی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ انہی فطرت کی قوتوں کو اسی کے خلاف کس طرح سے استعمال کرتا ہوں۔ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ، اور پھر اس کے بعد زمین ہموار کر کے، فضا کو تیار کر کے جہاں ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھتے سے ہی کہ میں کس طرح سے اپنے لشکر پھر ان کے پیچھے پیچھے لے آتا ہوں۔ جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں پولیس ایکشن کے نام سے، کہیں مفاہمت کرنے والوں کے نام سے، کہیں غریبوں اور ضعیفوں اور ناتوانوں کی مدد کے عنوان سے، 7-7 ہزار میل کے فاصلے پہ دوسروں کا ملک کرے ہوئے ہیں۔ وہ ساؤتھ کی کیفیت براڈ کاسٹ کی برابر ہوتی چلی جا رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے پیادہ سوار چلے آ رہے ہیں۔ دیکھ کے میں کس طرح سے یہ کچھ کرتا ہوں۔ اور حربہ کیا ہے؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، پھر دیکھ کے ان کے ہاں کی جو اقتصادی حالت ہے ان ملکوں کی، معاشی نظام جو ان کے ہیں، میں اس کے اندر کس طرح سے کہ آپس میں مشارکت کر کے ایک لمیٹڈ کمپنیاں بناتا ہوں ان کے ہاں۔ یہ مشارکت عجیب چیز ہے۔ کہیں ایڈ دی جا رہی ہے، کہیں کسی کا اکنامک پیٹرن اپنے انداز میں بنایا جا رہا ہے، کہیں اکنامکس اس انداز کی پڑھائی جا رہی ہے کہ ابلیسیت کے سوا چارہ ہی آپ کو نہ رہے، کہیں وہاں انڈسٹریز قائم کی جا رہی ہیں، کہیں بینک کھولے جا رہے ہیں، انشورنس کمپنیاں بنائی جا رہی ہیں۔ مشارکت فی المال، آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہمارے دور کی تصویر کھینچی چلی آ رہی ہے۔ بات ٹھیک ہے، اس کے سامنے تو اس کو باعزت تو بنا رہا ہے، ذرا مجھے چھٹی دے کے دیکھ کے میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ ہے حربے، اس کی معاشی نظام کے اندر کس طرح سے مشارکت کرتا ہوں، میں شرکت کرتا ہوں اس کے اندر، اور اس طرح سے اسے انسانیت کے صحیح راستے سے ورغلا کے دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ اور اگلی چیز ہے کہ جہاں یہ تمام حربے فیل ہوں گے، وہاں ایک اور حربہ میرے پاس ہے، والأولاد، ان کی آنے والی نسل کی تعلیم کو اس رنگ میں رنگ دوں گا کہ وہ بڑے ہوں تو ابلیسی شکل کو اختیار کیے ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کی یہ بڑی بڑی طاقتیں یہ چھوٹے ممالک اور چھوٹی اقوام کے ساتھ کر کیا رہی، کیا ایک ایک حربہ اس میں سے ابلیسی استعمال نہیں ہو رہا؟ پروپیگنڈے کا فن،
مالیات کے اندر چھائے ہوئے تعلیم کلچر ان کا کیسے حسین نام دیے ہوئے ہے صاحب. اور یہی تو چیز قرآن نے دوسری جگہ کہی ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت انسان کے لیے یہ ہے کہ ابلیس کے یہ کارنامے اس کی نگاہوں میں بڑے خوشنما بن کر دکھائی دیتے ہیں. ایڈ آ رہی ہے، کالج اسکول کھولے جا رہے ہیں، ان کی عمد ستائش میں ہم قصیدے مدیح پڑھ رہے ہیں. کتنا کرم ہے ان بڑی قوموں کا ہم پسماندگان کے اوپر جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. صاحب اپنا پیٹ کاٹ کے ہمارے بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے بھیجے جا رہے ہیں، وہاں سے چلے آ رہے ہیں ٹیچر اور پروفیسر جہاں آ کے ہمیں تعلیم کے نور سے منور کیا جا رہا ہے. خود وہاں سے ٹرانسمیٹر بھیج دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، دنیا کی اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ جا رہے ہو، لیجیے ٹرانسمیٹر. ٹرانسمیٹر پہ چلے جا رہے ہیں، سستے سے سستے دیے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ مجھے ذرا چھٹی دیکھ کے دے، اور اس کے بعد دیکھ میں کرتے کیا ہوں. وعیدہم، یہ کچھ تو اس وقت ہو رہا ہے، آنے والے دور کے لیے وعدے کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ٹریٹیز کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ معاہدہ کرو گے تو یہ ہوگا، سیٹوں میں یہ ہوگا، سینٹوں میں یہ ہوگا. وعید کیا الفاظ ہیں قرآن کے برادران عزیز. پھیلاتے جائیے آپ اس کو، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح سے یہ جتنی سیاست ابلیسی ہمارے دور کی ہے، ایک ایک شک اس کی ان 4-5 الفاظ میں کس طرح سے نہیں آتی، اور ایک ہی بات کہہ کر قرآن نے اس کی تردید کر دی. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. یاد رکھو کتنے ہی دل کو موہ لینے والی باتیں کیوں نہ ہوں، فریب نفس کے سوا کچھ نہیں اس کے اندر نکلے گا. یاد رکھو اس کا کوئی وعدہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا، سارے دھوکے ہوں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ابلیس کا ایک جال پھیلا ہوا ہے ہمارے ہاں، کس طرح چھایا ہوا ہے وہ. یہی حقیقت تھی جسے اقبال نے اپنے خاص انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا کہ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. تو ایک ابلیس تھا. دوسری جگہ اور حسین انداز میں بات کہی ہے اس نے کہ ابلیس خدا کے حضور جا کے ایک درخواست پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک کام کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا، لیکن میں تو اب محسوس کر رہا ہوں کہ اب یہاں میری ضرورت رہی نہیں، میں تو کچھ بالکل بیکار ہو کے رہ گیا، اس لیے مجھے واپس بلا لیجیے. جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاس. یہ سارے کام تمہارے یہاں کہیں آلریڈی مجسٹریٹ کیے چلے جا رہے ہیں، میری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے کہیں اور بھیج، میں تو بالکل بیکار ہو کے یہاں رہ گیا. یہ ہے جنود ابلیس جسے قرآن نے کہا ہے، ابلیس کے لشکر. بات بالکل چھوٹی سی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہی کی دی ہوئی مستقل اقدار کو اگر معاملات حیات سے الگ کر لیا جائے تو خالص ابلیسیت رہ جاتی. یہ تو تھا ابلیس کا چیلنج، اور یہ تھے اس کے حربے جو گنائے گئے کہ میں کس کس انداز سے اس کی تھوتنی میں رسی باندھ کی اس کو پھر دیکھ کیسے نچاتا ہوں. کیا انداز ہے قرآن کا. نچائے جا رہے ہیں اس وقت انسان.
ہم تو رونا روتے ہیں کہ ہم بہرحال کچھ پسماندہ قوموں میں سے ہیں، بیکورڈ نیشنز میں سے ہیں، کمزور ہیں. یہ بڑی بڑی قوتوں والی جو قومیں ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ کانپ رہی ہیں، تھر تھرا رہی ہیں دوسرے ابلیسوں سے. قرآن نے یہ کہا تھا کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. میری دی ہوئی اقدار کے تابع چلنے سے یاد رکھو ایک بات تمہیں نصیب ہوگی. 2 لفظوں میں کہا کہ نہ تمہیں خوف ہوگا نہ تمہیں دل کی افسردگی ہوگی. آپ غور کیجئے، آج دنیا میں کوئی فرد بھی آپ کو ایسا ملتا ہے کہ جسے خوف یا حزن نہ ہو. ہم تو غیر محفوظ صحیح، کمزور صحیح، ناتواں صحیح، جنہیں ہم بغام خیر یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا کی قسمتیں، ان کی تقدیریں، اقوام عالم کی تنازع ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنے کمرے کے اندر 1000 گارڈ کے پیچھے بیٹھے ہوئے بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. آج کوئی شخص دنیا میں محفوظ نہیں. حزن کی کیفیت یہ ہے کہ قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے ساز و سامان حیات میسر ہیں، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. کوئی محفوظ نہیں. کیا ہوا؟ وہ منی جو ہدن آئی تھی اس کا اتباع نہ رہا. وہ جو ویلیوز تھیں وہ سیاست سے نکل گئیں. اس کا نتیجہ ہر جگہ خوف، ہر قلب کے اندر حزن. لیکن آگے ایک بات کہی ہے قرآن نے، اور عزیزان من بڑی عظیم آیت. اتنا بنیادی مسئلہ ایک ہے جس کا حل کر کے رکھ دیا قرآن نے. تو واقعی یہ مقام ہے جہاں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. عام تصور آپ کو ملے گا اگرچہ وہ پیدا کیا ہوا عیسائیت کا ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گناہگار ہوتا ہے. وکڈنس انسان کی فطرت کے اندر ہے. یہ فطرتاً بد واقعہ ہوا اور اس کی بدی کو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. یہ اس قدر جلد کا کالا رنگ ہے کہ 1000 صابن سے نہانے سے بھی یہ نہیں کٹتا. فطرت بد ہے. انسان ہے ہی وکٹ. یہ خیال عام پیدا ہوا. آپ اسے کسی صورت میں بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. پہلے ہی کچھ کم خطرناک یہ نہیں تھا تصور. اب آپ کے یہاں کی جو غلط ریسرچز ہوئیں، یہ سائیکالوجی ہمارے دور کی، ایک حد تک تو بات ان کی صحیح تھی. میں آگے عرض کروں گا کہ غلط کہاں ہوئی، کہا کیا گیا. انسانی بچہ تو ابتدائی 3 سال میں جو کچھ اس میں بننا ہے بن چکا ہوتا ہے. اس کے بعد ساری عمر گودی میں آئے آپ کر دیکھیے، اس میں اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. مجبور ناز ہو کے رہ گیا. ساری عمر ابلیس اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور یہ اس کے پنجے سے نکل ہی نہیں سکتا. اور آگے بڑھے نہیں صاحب، یہ تو صدیوں سے نسل در نسل متوارث چلے آتے ہیں جو تصورات خیالات ندیوں کے، وہ انسان کی وہ جو نطفے کا جرم ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. بات وہی عیسائیت والی، پیدا ہی گناہگار ہوتا ہے. تصور اس نے دیا تھا. بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ سائنٹسٹ جو ہیں ان پہ مذہب کا اثر نہیں کچھ، اور یہ وہ ہیں جو عام طور پہ داعیے ہوتے ہیں. لیکن غور کیجئے،
مذہب کا اثر کتنا دور رس ہوتا ہے. بحریے ہیں, خدا تک تو منکر ہیں, لیکن وہ جو تصور دیا تھا عیسائیت نے دل کی گہرائیوں میں اتنا جاگزی ہے کہ ان کی ہر ریسرچ اسی نقطے کے اوپر پہنچاتے چلے جا رہی کہ انسان بد واقع ہوا ہے اور اپنی بدی کو یہ اندر سے نکال ہی نہیں سکتا. اینتھروپالوجی والے آئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں انہیریٹنس سے چلی آ رہی ہیں پہلے دور کے انسانوں کے بعد اس وقت تک. سوشیالوجی والے آئے تو انہوں نے کہا کہ انسان جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اس ماحول کا سارا اثر ہے, اس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور کوئی طاقت دنیا کی اس کو اس سے نکال نہیں سکتی. سائیکالوجی والے آئے تو انہوں نے یہ چیز کہی کہ 3 سال کے اندر اندر نفسیاتی کیفیت اس کی اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ اس سے یہ نکل ہی نہیں سکتا. اکنامکس والے آئے تو انہوں نے کہا کہ انسان کو تو یہ معاشی نظام جو ہے یہ اس کو بناتا ہے اور اس کو بگاڑتا ہے. جس معاشی نظام کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے اس کے اثرات سے باہر جا ہی نہیں سکتا. ایک انسان لے دے کہ ایک ہی اس کی خصوصیت تھی آزادی کہ یہ مجبور نہیں ہے, یہ صاحب اختیار و ارادہ ہے. مذہب کے ایک غلط تصور نے آپ نے دیکھا کس طرح اس کو مجبور محض بنا کے رکھ دیا. اور پھر اگر مجبور بھی اس کو بناتے نیکی کی طرف تو چلو پھر بھی کچھ بات تھی کہ صاحب یہ فطرتاً نیک واقعہ ہوا ہے, اس کی استاد کے اندر نیکی ہے, تو مجبوری کی نیکی کسی کریڈٹ کا باعث نہ ہوتی, دنیا کو جہنم سے نہ بناتی. مجبور بنایا ہے انسان کو ابلیس کے تابع رکھ کے کہ صاحب یہ بدی سے نکل ہی نہیں سکتا. کوئی قوت انسان کے اندر ایسی ہے ہی نہیں جو اس وکڈنس, اس شیطنت, اس ابلیسیت کے اثرات سے اس کو آزادی دلا سکے. یہ تصور برادران عزیز ساری دنیا میں چلا آ رہا تھا. میں نے صرف ادھر کی بات کی ہے, ذرا ادھر کی بات کروں تو وہاں بھی آ جائے گا. ہندو دھرم کے اندر یہی چیز تناسخ کے مسئلے نے لے لی. بعد واقعہ ہوا ہے پچھلے جنم میں بڑے برے کام کیے تھے, بد پیدا ہو گیا. کیا کیا جائے, اس جنم کے اندر تو یہ بڑی جا نہیں سکتی تھا, پھر مجبور محض. انسان مجبور محض بنا کر رکھ دیا گیا وکڈنس کے اندر, بدی کے اندر, برائی کے اندر, کہ کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو اس سے آزاد کرا دے اور یہ اس وکڈنس کے اوپر غالب آ جائے. قرآن آیا اس کے بعد. ابلیس کا یہ سارا جال آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے اس نے قرآن نے اس کی تفسیر کر کے رکھ دی. اتنے زور سے, اس شدت سے اس کو سامنے لایا ہے کہ واقعی اس سے خوف پیدا ہونے لگ گیا. نظر آنے لگ گیا کہ واقعی صاحب انسان اس کے پنجے سے نکل کہاں سکتا ہے. وہ خیالات متوارث بھی چلے آ رہے تھے, فضا میں پھیلے ہوئے بھی تھے. یہ کہنے کے بعد کہا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, میرے بندے پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا. اللہ اکبر. ان مقامات سے عظمت سامنے آتی ہے قرآن کی برادران عزیز. 4 لفظ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پوری مذہب کی دنیا اور فلسفے کی دنیا کی بنیادوں کو اس نے اکھیڑ کے رکھ دی. وہ کہتا ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو, اس کے اندر اتنی ایک بڑی قوت ہم نے دی ہے کہ وکڈنس, بدی اور شرارتوں کی تمام قوتوں کو یہ چکنا چور کر کے رکھ دے گا. اس کے اوپر کوئی قوت غالب نہیں آ سکتی. عظیم فلسفہ, ایک نیا زاویہ نگاہ, ایک انقلابی آواز دنیا کے اندر, مایوسیوں کو امیدوں کے اندر بدل دیا, زندہ رہنے کے سہارے دے دیے اس کو. تو گھبراتا کیا ہے؟ تیرے اندر تو اتنی بڑی قوت دی ہوئی ہے, ابلیس تیرے مقابلے سامنے شے کیا ہے؟
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، تیرے خدا کے قوانین اس کے لیے کافی ہوں گے کارساز، دنیا کی کوئی قوت اس کو نہیں پچھاڑ سکتی اگر یہ اس کے قوانین کو اپنا سہارا بنا لے۔ ساری ریسرچز ڈھیر ہو کر رہ گئے، تمام مذہبی باطل تصورات، ان کی عظیم شان عمارتیں دھام سے نیچے گر گئی آ کر۔ انسان کی عظمت اتنی بلند ہو گئی کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی برائی کی قوت اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ عظمت انسانی کا پیغمبر قرآن آ گیا، امیدوں کا شہزادہ آ گیا، اپنے جلاؤ کے اندر 1000 نئی دنیا لیے ہوئے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جاؤ تمہیں چھٹی دی ہوئی ہے میں نے، جو کچھ تم کہتے ہو ٹھیک ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ میرے قوانین کے تابع چلنے والے جو ہیں ان کے اوپر تیرا قطعاً تم غالب نہیں آ سکو گے۔ اب یہ تو تھی انسان کے اندر کی دنیا۔ فوراً قرآن محسوس مثالات سے بات باہر لاتا ہے۔ تمہارے پیدا کیے ہوئے طوفان جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، تمہارے سمجھانے کے لیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو باہر کی دنیا کے اندر طوفان آتے ہیں ان پہ قابو پانے والی قوت بھی تو انسان کو دی ہوئی ہے۔ اگر ان طوفانوں کو دیکھا جائے اور اس کے سامنے اس ننھے ناتواں سی ایک مخلوق کو دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ صاحب یہی سمندر، اس کی تلاطم خیزیاں، ایک بحر مزاج آئے گی، بہت تیزی سے اٹھتی ہوئی ایک موج آئے گی، ایک انسان کیا 1000 انسانوں کو بہا کے لے جائے گی۔ یہ شے کیا ہے؟ لیکن کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس کے باوجود اس کے اندر قوت کتنی ہے۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی بنائی ہوئی ایک معمولی سی کشتی کس طرح سے تلاطم انگیزیوں کا مقابلہ کرتی ہوئی سینہ باہر کو چیرتی بت کی طرح آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھتے اس میں کتنی قوتیں رکھی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف انسان کی ناتوانی، اس کے بچے کو پانی میں ڈال دیے جائے یوں ڈوب جاتا ہے۔ بڑا انسان بھی اگر اس کو ذرا سی بھی یہ ہنر نہیں آتا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے، پانی سے بھاری ہے۔ لیکن اسی کی کیفیت یہ ہے کہ ذرا سا بھی اگر اس کے قانون فطرت کے مطابق چلتا ہے، بڑے بڑے طوفانوں کے اندر اس کے اتنے عظیم لوہے سے بنے ہوئے جہاز، لوہے کی سوئی پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ لوہے کا جہاز 1000 ٹن اس کا وزن خالی ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس کو تیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے دیکھتے ہو کس طرح طوفانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے یہی تلاطم انگیزیاں جب اس کے سینے کے اندر برپا ہوں گی ابلیسی قوتوں سے تو اسی طرح سے یہ ان کے اوپر بھی اپنی کشتیاں چلا سکتا ہے۔ بڑی عمدہ تشبیہ میں اقبال نے ایک بات کہی ہے۔ اقبال کا تو حسن ہی اس میں ہے کہ بات بڑی تشبیہ سے کرتا ہے، لیکن کیا عرض کروں بات اس کی زیادہ فارسی میں ہوتی ہے۔ اب کلیم صدق آموز کہ دایان فرنگ، وہ کہتا ہے کہ صحیح سبق سیکھنا ہے تو موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھ، اس لیے کہ یہ مغرب کے بڑے بڑے حکیم ان کی کیفیت یہ ہے کہ سینہ بحر شگافید بس سینہ نہ رسید۔ سمندروں کے سینے تو انہوں نے چیر دیے لیکن اس کے بعد وادی سینے کے اندر نہ پہنچ سکے۔ دونوں نے سمندر کے سینے چیرے تھے، صاحب ذرے کلیم نے بھی چیرے تھے اور یہ بھی چیر رہے ہیں۔ وہ سمندر کے سینے اس نے چیرے کہ پھر وادی مقدس کے اندر جا کے خدا کی فضا میں اپنی قوم کو لے گیا، اس نے بھی اس کو چیرا۔
جہنم کے اندر لے گیا یہ. کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو باہر کی دنیا میں کس طرح سینہ باہر کو یہ چیرتا ہے. اس میں قوت ہے کہ سینہ باہر کو چیر کر پھر سینہ کے اندر جا پہنچے. لیکن کیفیت اس کی یہ ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب سمندر کے اندر گر جاتے ہو وہاں سے بچنے کے لیے جو خدا کا قانون اس نے بنایا ہوا ہے کہ اس انداز سے پانی کی موجوں سے تم بچ سکتے ہو, اس کے سوا کسی اور کو بھی وہاں پکارو وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. لیکن انسان کی کیفیت یہ ہے کہ ایسے وقت میں تو وہ اس کو پکارتا ہے فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. مشکل یہ ہے کہ جب اپنے آپ کو تم اپنی گری گری سے سمجھتے ہو کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں پھر اس کے قوانین کو جوڑ دیتے ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. یہ ہے خدا کے قانون کو چھپا دینے والا, اس سے انکار کرنے والا. انسان کو اگر تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ یہ کرتا ہے. بس اس طرح سے ابلیس اس کے اوپر غالب آتا ہے. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. سمندر سے بچ کے, دریا سے بچ کے, کشتی سے ساحل ایسبر آ گئے, وہاں آ کے خدا کے قانون کو فراموش کر دیا. کہا کہ کیا تم یہاں امن میں آ گئے کہ یہاں کوئی تباہی نہیں آ سکتی, ایک جھکڑ آیا ہوا تمہیں پاؤں سے اکھیڑ کے رکھ دے گا. یہاں پہنچے تو پھر قانون خداوندی کے مطابق اپنی حفاظت کے سامان کرو. تم زندگی کے کسی گوشے میں بھی اس کے قانون سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہاں یہ کر سکتا ہے ثم لا تجدوا لکم وکیلا. اس کے علاوہ کوئی پھر کارساز یہاں کام نہیں آئے گا. اسی کے قانون کے مطابق حفاظت کے سامان بناؤ گے تو حفاظت ملے گی. ہم امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک دفعہ سمندر سے اگر یا دریا سے محفوظ نکلا ہے تو اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر تمہاری کشتی جو ہے اس کو پھر موجے اس طرح سے گھیر لیں. زندگی کے کسی ایک ہنگامے سے اتفاقاً اگر تم بچ جاتے ہو یہ نہ کہو کہ پھر ہمیشہ کے لیے ہم محفوظ ہو گئے. ان قوانین کی اطاعت تو لازماً استمراراً ہمیشہ غیر متبدل طور پر کرتے چلے جانا چاہیے, ورنہ زندگی کے قدم قدم پر خطرے تمہارے لیے ہوں گے. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيا. ہمارے قانون کے خلاف اگر تم چلو اور وہاں کوئی خطرہ تمہیں آ کے گھیر لے گا تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہارے مقدمے کی پیروی بھی کر سکے. کہا دیکھتے ہو یہ انسان یہاں کتنے کتنے عظیم حوادث میں گھرا ہوا ہے. تنہا نہتا انسان, چاروں طرف اس قدر محیط مخالف قوتیں, ان کے اندر گھرا ہوا انسان. اس انسان کی کیفیت یہ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اس انسان کو ہم نے ان محیط قوتوں کے مقابلے میں واجب التکریم بنایا ہے. اتنا بڑا صاحب اختیار و ارادہ, اتنا بڑا صاحب قوت انسان بشرطے کہ ہمارے قوانین کے تابع چلے. ابلیس کی قوت اس کے مقابلے میں کیا ٹھہر سکتی ہے اگر یہ ہمارے قانون کے مطابق چلے گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ابلیس واجب تکریم نہیں ہے, ابن آدم واجب تکریم ہم نے بنایا ہے. بڑی قوتوں کا مالک ہے یہ. اس لیے یہ نہ سمجھ لو کہ ابلیس کی قوتیں اس کے اوپر غالب آ جائیں گی اور یہ اس سے مغلوب ہو جائے گا. اس کے اندر صلاحیت اتنی بڑی ہم نے رکھ دی ہے کہ یہ ان تمام قوتوں کو شکست دے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. خشکیوں اور تریوں کے اندر کس طرح ہم ان کو ان موجوں کے اوپر اٹھائے لیے چلے جا رہے ہیں.
ان تمام تخریبی قوتوں کے علیرغم کس طرح سے خوشگوار رزق بہم پہنچائے چلے جا رہے ہیں. اور آگیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے انسان کو جو کچھ ہم نے بنایا ہے اس میں سے اکثریت پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے. یہ آیت جلیلہ ایک بڑی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے. اس عرض کے اوپر تو انسان سب سے زیادہ اشرف ہے, سب سے زیادہ افضل ہے. اس آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی مخلوق میں سے اکثر پر انسان کو فضیلت دی ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ کائنات میں اور مخلوق بھی کوئی ہے جو انسان سے زیادہ افضل ہے. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا کہا. اکثریت ایسی ہے ہماری مخلوق کی جس کے اوپر اس کو تفضیل حاصل ہے, لیکن کلیتاً نہیں کہا گیا. کیا معلوم اس کائنات کے اندر کہاں کہاں کون کون سی کیسی مخلوق بس رہی ہے. ان ستاروں کے اندر آبادیوں کے متعلق تو قرآن نے خود بتا دیا ہے کہ دابہ ان کے اندر بھی ان میں سے ایسے ہیں جن میں دابہ زندگی موجود ہے. معلوم نہیں وہ زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کر کے انسان کی منزل سے بھی آگے پہنچی ہوئی ہو. یہ آیت اس کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہے کہ تخلیق خداوندی میں ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے کہ جو انسان کی اس سطح سے زیادہ افضل. بہرحال اس کا تعلق تو سائنس کی مزید ریسرچ سے ہے. قرآن نے اشارہ ہمیں ضرور دے دیا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم کہا. یہ یاد رکھیے بات چلی آ رہی تھی کہ ابلیس کے پھندے سر میں نہیں پھنس سکتے وہ کہ جو ہمارے بندے ہوں گے اور وہ ہمارے قوانین کی اتباع کریں گے. کہا کہ ظہور نتائج کے وقت یاد رکھیے ایک ہی چیز ہوگی جو انسان کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ ہوگا اس کا اعمال نامہ کہ اس نے کیا کیا. یہ ہے انسان کی تکریم اور افضلیت کا معیار. فمن اوتی کتابہ بِیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. یاد رکھو جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ ہوگا. یہ عربی زبان کے یہ الفاظ یہ یمن اور سعادت تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ یمین سے یہ دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کو بابرکت ہاتھ کہا جاتا ہے. یمن کا ہاتھ یمین سے ہے, دائیں سے یمن جو ہے کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا. مجازن یہ مانے کہ جو جن کے حسنات کے پلڑے جھکے ہوئے ہوں گے, جن کی ذات کی نشو و نما اتنی ہو چکی ہوگی کہ وہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی کے ارتقائی مناظر بھی طے کرتے چلے جائیں. وہ ہوں گے کہ وہ جب اپنے اس اعمال نامے کو پڑھیں گے تو بہت خوش ہوں گے. یہ کامیاب و کامران ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں یاد رکھیے کسی پر ذرا بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی, کسی کے عمل میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی. ٹھیک ٹھیک دھرم کانٹا ہمارا تول کے رکھ دے گا ایک ایک شے کو. لیکن یہاں یہ بات ہوئی کہ یہ چیز تو غیر محسوس سی ہے. پتہ کیسے چلے کہ کس قوم کا اعمال نامہ کس ہاتھ میں دیا جائے گا؟ آخر الامر وہ کون سی قوم ہوگی کہ جو کامیاب ہوگی, جو کامران ہوگی؟ کیا یہاں ہم صرف اپنے اعتقاد پر ہی کام رہیں اور کوئی ذریعہ نہیں جس سے معلوم ہو سکے؟ سے کہا نہیں, یہی معلوم ہو سکتا ہے, یہی پرکھا جا سکتا ہے. محسوس طور پر بات سامنے آ جاتی ہے. دیکھا برادران عزیز کتنی عجیب بات ہے. آخرت کے متعلق تو کبھی یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہاں کیا ہوگا. اے جگ میٹھا اگلا کن ڈٹھا. سیدھی جی گل. یہ جو ہے نا
اگلا کن دکھا، اس فریب کے اندر انسان مبتلا رہتا ہے. اس لیے کہ یہاں کوئی پیمانہ، کوئی معیار ہی نہیں جس سے تولا جائے، جس سے ماپا جائے کہ میری آخرت کیسی ہوگی، اس قوم کی قیامت کیسی ہوگی، اس کا انجام کیسا ہوگا، پتہ نہیں. اور ہر شخص اپنے ذہن کے اندر مطمئن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہی پتہ چل سکتا ہے. اور معیار کیا ہے؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہوگا، بلکہ یہاں سے بھی گیا گزرا ہوا. یہاں تو پھر بھی کچھ مادی عطائشیں تو حاصل ہو جاتی ہیں، اور جہاں زندگی خالصتاً ذات کی نشو و نما کے اوپر جس کا مدار ہوگا، جو یہاں کا اندھا ہے وہاں کا بھی اندھا ہوگا. عزیزان من، بڑا عظیم معیار ہے جو قرآن نے دے دیا. یہاں کے متعلق سورہ طٰہٰ میں وہ بات آ گئی تھی نا ہمارے سامنے. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے قانون سے پہلو تہی اعراض برتے گا اس کی یہاں کی روزی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. یہ ہے نا وہ آیت 20/120 پر. معاف رکھیے گا وہ تو ابھی آنی ہے. سورہ طٰہٰ ہم ابھی نہیں آئے. 20/124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو اس دنیا میں ہمارے قوانین سے پہلو صحیح برتتی ہے قوم، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا. اور یہاں یہ کہا یاد رکھو کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ کوئی قوم ہنگامی طور پر، عارضی طور پر کسی وقت کسی پستی میں گر جائے، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. قرآن خود کہتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو ایک گردش دولابیہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ہنگامی طور پر کسی قوم پہ کوئی حادثہ ایسا آ جائے کہ وہ ذلت و پستی میں پہنچ جائے، لیکن ہنگامی طور پر ایسا ہونا اور زندگی کا فلسفہ یہ سمجھ لینا کہ جہاں کا ذلیل و خوار وہاں کا مقرب بنے گا، دونوں میں بڑا فرق ہے. ٹھوکر سے ہم گڑھے میں گر تو سکتے ہیں، لیکن گرنے کے بعد کہنا کہ مکان ہی اچھا یہ ایسا ہے. نہ تیر کمامے ہیں نہ صیاد کبھی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. یہ اندھے وہاں کے بھی اندھے ہوں گے. کتنا محسوس معیار ہے میرے بھائیو. کیا یہاں سے کوئی دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی فریب میں رہ سکتا ہے کہ عاقبت کس کی اچھی ہوگی؟ بات وہاں سے چلی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو تمہارے مخالفین ہیں اتنی شدت سے تم ہجوم کر کے تمہارے مقابلے میں آ گئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. وہیں سے یہ چیز آئی کہ کیا کیا حربے یہ لوگ استعمال کرتے تھے. وَإِن قَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. کہا کہ انہوں نے تو تہیے کر لیے تھے کہ اس طرح سے تمہیں تکلیفیں پہنچائی جائیں، دکھ دیا جائے، گڑبڑایا جائے، پریشان کیا جائے کہ تو کسی تنگ آ کر جو تیری طرف وحی کیا جا رہا قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور بات شامل کر کے ان سے مفاہمت کر. یہ تھا ان کا ارادہ، یہ تھا ان کا پروگرام کہ اسے اتنا تنگ کیا جائے
کہ یہ اپنے اس صداقت اور حق کے راستے سے ذرا ادھر ہٹ کے مفاہمت اور کمپرومائز ہمارے ساتھ کر دے. لیکن اگر حق کمپرومائز کرنے لگ جائے تو باطل تو کہتے ہی اسے ہیں، حق تو رہتا ہی نہیں اگر اپنے مقام سے ذرا سا بھی وہ سرک جائے. کہا کہ اگر یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ذرا سا اپنے مقام سے سرک کر مفاہمت کر رہے تو پھر ہم اسے یقیناً دوست بنا دیں گے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. قانون خداوندی کی اس قدر محکمیت سے جو تم نے اتباع اور اطاعت کی ہے، اس سے تمہارے پاؤں میں اتنا ثبات آ گیا ہے، اتنی استقامت آ گئی ہے کہ ان کے ان ارادوں کے باوجود تو وہاں سے ذرا بھی ڈگمگایا نہیں، لغزش نہیں آئی. اگر اس اطاعت میں کچھ بھی کمزوری رہ جاتی تو تیرے پاؤں میں یقیناً لغزش آ جاتی اور تو ان کی طرف ذرا سا ضرور جھک جاتا. جو جھکا نہیں، اس لیے نہیں جھکا کہ تو نے اس سہارے کو اس مضبوطی سے پکڑا کہ اس نے تمہیں اپنے مقام سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دیا. یہاں پھر یہ بتا دیا کہ مخالفین کی قوتیں کتنی ہی زیادہ شدید کیوں نہ ہوں، اگر قانون خداوندی کا اتباع اتنی شدت سے کیا جائے تو کوئی بھی کسی کو اس کے پاؤں سے ڈگمگا نہیں سکتا. اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. دل ہلا جانے والی آیت ہے برادران. کہا کہ بفرض محال اگر تیری بھی یہ کیفیت ہوتی کہ تو اس حق کے ساتھ کچھ تھوڑی سی بات بھی غیر حق ملا کر ان سے مفاہمت و کمپرومائز اگر کر لیتا تو یاد رکھ اس دنیا میں بھی تمہیں عذاب دیا جاتا، مرنے کے بعد بھی تمہیں عذاب دیا جاتا. اور پھر یہاں ایک اور بات کہی کہ ایک عام آدمی کی لغزش وہ اس کی اپنی ذات تک ہوتی ہے. ایک عظیم انسان کے جس کی زندگی کے اسوہ نے دوسروں کے لیے بھی ایک نمونہ بننا ہے، اس کی تو ذرا سی لغزش بھی بڑی عالمگیر دور رس اثرات کا موجب ہوتی ہے. کہا کہ یہ اگر صورت ہوتی تو دگنا عذاب تمہیں ہوتا، یہاں بھی وہاں بھی دگنا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اور دنیا میں کوئی ایسا نہ ہوتا کہ ہمارے خلاف تمہاری مدد کو پہنچ سکتا. عزیزان من، غور کیجئے جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا تھا کہ اگر میں بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کروں گا تو اس کے عذاب سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. آج پھر یہ چیز کو دیکھیے کہ اگر بفرض محال ایسا ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں ہے لیکن بات ایک اصولی بیان کرنے کی تھی کہ عام انسان تم کیا ہو جس کے متعلق تمہارا ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر وہ بھی قانون خداوندی کی خلاف ورزی اگر کرتا ہے اور اس کے پاؤں میں بھی اگر لغزش آ جاتی ہے اسے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے نتائج اسے بھی بھگتنے پڑتے ہیں. اور چونکہ یہ جتنی بڑی عظیم شخصیت کی دنیا میں ہوتی ہے اس کی نسبت سے اس کو دگنا عذاب ملتا ہے. برادران عزیز، یہ جو تصور ہم کیے بیٹھے ہیں کہ ہم جتنی جی چاہے خلاف ورزیاں کریں یہ رسول ہمیں خدا کے عذاب سے وہاں بچا دے گا، اس رسول کے متعلق تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو تجھے بھی اس تباہی میں بھگتنا پڑے گا اور دگنا عذاب تم پہ آئے گا. اور ثم لا تجد علینا نصیرا. ہمارے اس قانون کے نتائج کے خلاف کوئی تیرا مددگار نہیں ہوگا. رسول کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا تھا تو ہمارا مددگار کون ہو سکتا ہے برادران عزیز؟ اور خدا ہونا تو جچتا ہی اسے ہے کہ جو اپنے قانون کی محکمیت میں اتنا زیادہ جدید اور غالب ہو. ان بطش ربک لشدید. بڑی گرفت سخت گرفت ہوتی ہے تیرے خدا سے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہاں جو تو آ گیا ہے اس مدینے میں بھی، تو یہاں بھی اس قدر تمہیں ستایا جائے، اس قدر تمہیں تکلیف دی جائے کہ تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے۔ کہا کہ یاد رکھو، جب تک صحیح پیغام پہنچانے والا کسی قوم کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک توقع کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ قوم اصلاح یافتہ ہو جائے، اس میں بہتری کی امید ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنی سرکشی اور عدوان میں اس حد تک چلی جائے کہ وہ اس صحیح بات کے کہنے والے کو بھی یہ قتل کر دے، تکلیف دے دے، نکال دے، تو پھر تو بعد میں کوئی ایسا رہتا ہی نہیں ہے کہ جو ان کی کسی بات پر ٹوک سکے۔ کہا کہ اگر ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے تو اس کے بعد پھر یہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہ سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں یہ نکال دیں گے تو ہمیں غصہ آ جائے گا اور ہم کہیں گے کہ ہاں تمہاری ایسی کی تیسی، تم نے یہ کیا کیا۔ بات بڑی نیچرل ہے کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا موجود ہو تو پھر بھی اس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ غلطیوں سے رک جائیں گے، اور اگر یہی باقی نہ رہے تو پھر تو وہ ایسے شتر بے مہار ہوتے ہیں کہ کوئی روکنے والا ہی نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کے قصے میں قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ ان کی تباہی اس لیے آئی کہ ان میں وہ لوگ باقی نہ رہے کہ جو صحیح بات کی طرف ان کو لے جاتے، غلط بات سے ٹوکتے۔ غلط بات سے روکنے اور ٹوکنے والوں کی موجودگی یہ بڑی ہی نعمت کا باعث ہوتی ہے قوموں میں، اور جب سارا معاشرہ ہی ایک طرف چل پڑے، ہر برا کرنے والا یہ سمجھے کہ سارے اس طرح ہی کر دے ہیں نے، پھر اس معاشرے کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ تجھے یہاں سے نکال دیتے اور یہاں ان کو برے کام سے ٹوکنے روکنے والا کوئی باقی نہ رہتا تو اس کے بعد یہ بھی زیادہ دنوں تک دل زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو یاد رکھیے، اصول ہے یہ کہ جس معاشرے میں برائیاں اتنی عام ہو جائیں کہ برائی تو برائی ہی کوئی نہ سمجھے، اسے ٹوکنے روکنے والا کوئی باقی نہ رہے، اس معاشرے اس قوم کے دن پھر گنے چنے ہوئے باقی رہ جاتے ہیں۔ اور یہ کہا عجیب چیز آگے کہی ہے کہ نہ اس بات کا تعلق مدینے اور رسول اور ان سے ہے، نہ اس کا تعلق اقوام سابقہ سے کہیں سے تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ ہمارا اٹل قانون شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس قانون کی ہوا گیری میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گی۔ غلط معاشروں میں جب یہ برائیاں ہوا گیر ہو جاتی ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، بلکہ روکنے ٹوکنے والے جو ہیں اس کے خلاف مخالفت بھی اتنی شدت سے ہونے لگ جاتی ہے، تو کہا کہ پھر اس معاشرے کی زندگی کے دن گنتی کے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ اصول ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، تو اس ہمارے قانون اور اصول میں کبھی تبدیلی نہیں دے۔ تبدیلی تو اس طرف رہی، رخ نہیں اس کا بدلے گا، سیدھا آئے گا تمہاری طرف۔ یہ بڑی ڈرا دینے والی یہ چیزیں تھیں، کہا نہیں، اس سے بچنے کی صورت، اور بچنے کی صورت یہ ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ عجیب آیات ہے۔ عام طور پہ ان آیات سے نماز کے اوقات متعین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال قرآن میں تدبر اور تفکر کے الگ الگ طریقے ہیں، اگر کوئی ان سے ان چیزوں کو ثابت کرتا ہے ٹھیک ہے، میں نہیں ثابت کر سکا، میری بصیرت کی کوتاہی سمجھیے۔ یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی اقام صلاۃ قرآن میں دیکھتے ہیں ہم صرف اس کے معنی نماز پڑھنے کے لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ جو قیام صلاۃ ہے یہ پورا نظام ہے قرآن کا جو معاشرے کا ہے،
اس کا ایک گوشہ ہے جسے ہم اجتماعات صلاۃ کہتے ہیں، یہ اس کے اندر آتا ہے، یہ سارے کا سارا یہ نہیں ہے۔ پورا معاشرہ جس میں تمام افراد قوانین خداوندی کا اتباع کرتے چلے جائیں، اس نظام کا قیام قرآن کی اصطلاح میں قیام صلاۃ ہے، اور اس کے اندر اجتماعات صلاۃ بھی آتے ہیں۔ یہاں اس پورے معاشرے کے نظام کے قیام کی بات کی، کہا گیا مختلف مقامات پہ یہ آیا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وقتی اور ہنگامی کر لی جائے، صبح کی نماز پڑھی اور ظہر تک کا درمیان کا وقت سارا دنیا کے دھندوں میں صرف کیا، پھر آواز آئی، پھر آ کے نماز پڑھی اور ظہر اور عصر کے درمیان کا دھندا دنیا کا، یہ اللہ کا، پھر چلے گئے وہ قیصر کا، یہ خدا کا۔ یہ تقسیم دین کی نہیں، مذہب کی ہے۔ یہاں تو صبح سے شام تک، رات تک، دن رات، صبح شام، شام و قضا جسے آپ کہتے ہیں، ساری زندگی ایک ایک اس کا سانس، اگر اسے آپ عبادت کہنا چاہتے ہیں تو خدا کی عبادت میں گزرتا ہے۔ عبادت کے معنی ہی ہے اس کے قانون کی معصومیت اختیار کرنا۔ یہ اس میں یہ تفریق جو ہے نا کہ یہ اوقات جو ہیں یہ تو الگ ہم نے کر لیے عبادت کے، باقی وقت جو ہے یہ دنیا کے دھندے کے ہیں، یہ بات نہیں۔ دنیا کا ہر کام جو آپ خدا کے قانون کی روشنی میں کریں گے دین بن جائے گا۔ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے، پہلے تو کہا ہے قرآن الفجر، کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیے کہ خدا کا قانون اس کے لیے کیا کہتا ہے، اور اگر اس میں فجر کے معنی صبح کا وقت بھی لیا جائے تو اس میں بھی ایک بڑی سائیکالوجی ہے۔ صبح کے وقت میں ریفریش اٹھ کے سکوت اور سکون کے اندر دن بھر کے پروگرام کے متعلق جب قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے انسان تو اس میں یکسوئی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس کے معنی بالکل مشہور صورت کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نظر آتا ہے کہ جیسے کوئی چیز چھپی ہوئی رہی نہیں ہے، نکھر کر ابھر کر انہیں کنکریٹ فارم جسے آپ کہتے ہیں مینیفیسٹیشن ان کی یوں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اقم الصلاۃ بدلوک الشمس الی غسق اللیل، وقت کا سوال ہی نہیں، بلکہ شمس ہوتا ہے صبح طلوع آفتاب، طلوع آفتاب سے رات کی تاریکی تک، یہ سارے کا سارا وقت جو ہے یہ تمہارے لیے قیام صلاۃ کا ہے۔ اب اس کے اندر اگر تم نے اپنے اجتماعات کے لیے کچھ متعین کرنے اوقات وہ متعین کیجئے، وہ بھی اس کے اندر آئے گا، لیکن یہ نہیں کہ باقی اوقات جو ہیں وہ اقامت صلاۃ سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ تو عام جماعت کے لیے ایک حکم ہوا، لیکن یہاں تو جتنا بڑا اونچا ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان کے لیے تو غسق لیل تاکی، رات کی تاریکی ہے، ان کو سونے دیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تیری ذمہ داری ان سے زیادہ، جب یہ سو جائے تو تو اس وقت بھی جاگتا رہا، تو نے بہت کچھ سوچنا ہے۔ نَافِلَةً لَكَ، خالص ذمہ داری لیڈر کی بتائی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن کا اعجاز، یہ رات کے اندھیرے تک کی بات ہے ان کی، انہیں سو جانے دے۔ اب تو جاگ اور بیٹھ کے سوچ کہ مجھے کل کیا کچھ کرانا ہے۔ کہا یہ نظام قائم کر، اور اس کے بعد عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ نظام قائم کر اور پھر دیکھ کہ کتنی جلدی خدا تجھے اس مقام پہ پہنچاتا ہے کہ ساری دنیا اسے دیکھ کے کہے تو واقعی یہ نظام قابل حد و ستائش ہے کہ جس سے کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ نظام پیدا کر دیا۔ مقام محمود، قرآن کی ابتدا اس سے ہوئی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے، حمد ہے خدا کے لیے۔ کیوں حمد ہے؟
اس لیے کہ رب العالمین ہے. وہ باعث حمد و ستائش اس لیے ہے کہ وہ پرورش کا ذمہ دار ہے. لیکن قرآن نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کرایا کرتے ہیں. لہذا وہ نظام جو خدا کی رب العالمینی کا نظر یہاں بن جائے گا، وہ نظام ہے جو خدا کی حمدیت کو محفوظ شکل میں سامنے لائے گا. یہ نظام بھی محمود، اس کا کام کرنے والا بھی محمود. یوں خدا تجھے مقام محمود تک پہنچا دے گا. اور اس کے لیے کیا حسین آرزوئیں ہیں برادران عزیز جو سکھائی گئی ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. ہوگا اس میں کہیں کامیابی ہوگی، کہیں سیٹ بیک ہوگا، کہیں آگے داخل ہونا ہوگا، کہیں واپس آنا ہوگا. آگے بڑھو تو پیچھے ہٹو تو ہر وقت صدق اور عدل کو اپنے سامنے رکھو کہ خدا مجھے آگے بڑھانا ہے تو صداقت کے ساتھ آگے بڑھا، مجھے اگر کہیں پیچھے ہٹنا ہے تو پھر بھی صداقت کے ساتھ پیچھے ہٹا. فتح اور شکست دونوں صورتوں میں صداقت اور حق کو نہ چھوڑ دو. یہ ہے نظام خداوندی کی بنیاد برادران عزیز. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یوں ہی میں غلط سہارے اور آسرے نہ پکڑنے لگ جاؤں. شکست ہوتی ہے، پیچھے لوٹنا پڑتا ہے. اس مقام پر بھی میں یہی کہوں کہ تیرے ہی قوانین میری حمد اور میری تائید اور میری مدد کریں، میری حمایت اور میری نصرت کرے. اس کے علاوہ میں کہیں شکست کے مقام میں اور ادھر ادھر نہ دیکھنے لگ جاؤں. اپنے یہاں سے مجھے یہ تقویت پہنچا اور یہ کچھ تو کر. اور کہا اس کے بعد اعلان کر دے دنیا میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اعلان کر دے کہ لو حق آ گیا، باطل گیا. باطل تو ہوتا ہی جانے کے لیے ہے. اندھیرا تو اس وقت تک ہوتا ہے جب تک چراغ نہیں آتا. چراغ آیا، اندھیرا ختم ہو گیا. اندھیرا بجائے خیز اپنا وجود ہی نہیں رکھتا. وہ تو چراغ کے نہ ہونے کا نام ہوتا ہے. باطل بنا ہی جانے کے لیے ہے. کیسی عجیب چیز ہے یہ. باطل حق کے نہ ہونے کا نام ہے. کہہ دے ان سے کہ حق آ گیا اور اس کے بعد باطل گیا، اور باطل تو ہوتا ہی جانے کے لیے ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن میں ہم نے وہ قوانین و ضوابط اور ہدایات تمہیں دی ہیں کہ جو ان کے لیے جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شفا تو ایک نیگیٹو چیز ہے، یعنی مرض سے پہلے جو حالت انسان کی ہوتی ہے، درمیان میں مرض آ گئی، مرض کی شفا ہوئی تو پھر جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا. اچیومنٹ تو کوئی نہ ہوئی، قدم آگے تو نہ بڑھا، کامیابی تو کوئی نہیں ہے. یہ تو ایز یو ورک کی کیفیت ہے. یہ تو زندگی ایک دائرے میں چلی. قرآن تو یہ نہیں کہتا، وہ تو آگے بڑھاتا ہے. دکھوں اور بیماریوں کے لیے شفا و رحمتیں اور مزید نشو و نما کے لیے سامان. عجیب ہے قرآن کا. وہ جو ہر مرض کے بعد ڈاکٹر صاحب پھر ٹینک دیا کرتے ہیں. شفا سے وہاں پہنچتا ہے انسان جہاں بیماری نہیں تھی. اب اس کے بعد تقویت کا سامان بھی تو ہے. شفا و رحمتن، یہ دو ٹکڑے ہیں، ان سے صحیح علاج ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں موجود ہوں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن جو لوگ ہر چیز کو اپنے مقام پہ نہ رکھیں، غلط مقام پہ رکھتے چلے جائیں، ان کو انہیں چیزوں سے نقصان ہوتا چلا جاتا ہے. بڑا اعتراض کیا جایا کرتا ہے حساب قرآن سے ستارہ. لیکن دیکھیے تو صحیح ستارہ ہے کس کے لیے؟
وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہر شے کو اپنے صحیح مقام پہ رکھیے، فائدہ ہی فائدہ. اور اس کی شہادت تو ہم سب سے دیتے، ڈاکٹر صاحب دے سکتے. ذرا کوئی شے اپنے مقام سے ادھر ادھر کر دیجئے تو کتنا نقصان، اسی شے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے. ہم اس قرآن کو لیے ہوئے جو 1000 برس سے دن بدن تباہیوں کے گڑھے میں نیچے ہی نیچے چلے جا رہے ہیں، نقصان ہی نقصان اٹھا رہے ہیں. ہوا کیا؟ قرآن کو اس کے صحیح مقام پہ نہیں رکھا. برادران، دنیا کا ہر تصور، نظریہ، خیال، عقیدہ، رسم، عبادت اس سے نیچے رہنی چاہیے تھی. ہم نے ان سب کو اونچے رکھا ہے، سب سے نیچے سے رکھا ہوا ہے برادران. اور اس کے بعد تو ہم نے اس کو بیکار ہی کر کے رکھ دیا. کام ہی یہ آتا ہے کہ جب یہ قرآن نے کہا تھا کہ یہ وہ شے ہے لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے. قرآن کا مصرف ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب مردے کی زندگی جو ہے ختم ہو، جان نکلے نہ، تو کہتے ہیں یاسین سناؤ چھیتی مرے. یعنی جو زندگی دینے کے لیے آیا تھا وہ موت کو زیادہ قریب کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور وہی سورہ یاسین لِیُنذِرَکُم مِّنْ حَیٍّ، جہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کے لیے آگاہی کا سامان دیتا ہے جو زندگی رکھتا ہے اپنے اندر. اس آیت کو پڑھا جاتا ہے کہ جو تھوڑی بہت زندگی ہے، جی سکنے کا امکان بھی ہے، اس دھچکے سے جلدی مرے تو یہ ان کو یاسین بھی سنا دیتا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برکت سے واقعی وہ جان جلدی نکلتی ہے، برکت ہوتی یہ ہے. وہ ہندوؤں کو جائے وہ منجی تو تھلے لا دیتے ہیں نا، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ صاحب گیا نا. وہ جو قوت ارادی کے زور سے جی رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. یہی آپ کا یاسین کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ظلم جو ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، اس کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا ہوا. یہ ہے ظالمین. قرآن کے الفاظ برادران ہیں جو اس کو اس کے مقام سے ہٹا دے گا، اسی قرآن سے خسارے پہ خسارہ ہوتا چلا جائے گا. برادران عزیز، اگر یہ کیفیت نہ رکھی ہوئی ہوتی ہم نے قرآن سے، نہ ہوتے یہ ایتھیسٹ ہو گئے ہوئے ہوتے، دہریے ہو گئے ہوتے، خالص اپنے فکر کی روح سے اتنا تو کچھ کر لیتے جتنی یورپ کی قومیں کرتی ہیں. ہم تو وہاں بھی نہ پہنچے. قرآن نے دیا یہ تھا کہ اقوام عالم کی امامت ہم کرتے. قرآن کو اپنے مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام کے اوپر رکھا، نقصان پہ نقصان اٹھاتے چلے جاتے ہیں. مقام آدمی بھی نصیب نہ ہوا، مقام مومن تو بہت بڑی چیز. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. انسان کی کیفیت یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. کیفیت اس کی یہ ہے کہ جب اس کو آسائشیں حاصل ہوتی ہیں تو اس وقت یہ حدیق کہاں کا، خدا کہاں کا، اس کا قانون کہاں کی، یہ وہ جیسا معاشرے میں ہوتا ہے شاید بالکل ہونے دینا چاہیے اسی قسم کا. ٹھیک ہے، یہ سب چلتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ذرا سے دھچکا لگتا ہے، نقصان ہوتا ہے تو نیازیں مانگنے شروع کر دیتا. مرا گیا، کہاں کہاں نیازیں پھر بڑھتی ہیں. جہاں جہاں سے تقاضا حسن یار ہوا، یا نہیں میں فلاں صاحب کے یہاں گیا تھا، بڑا ٹھیک نمبر بتاتا ہے سطح کا، چلے ہوئے اس بازار پہ، اس چوکھٹ پہ، اس درخت کے نیچے. یہ کیفیت ہو رہی ہے صاحب اس کی. در کفر ہم پختہ نہیں زنار را رسوا مکن. ارے کمبخت ایمان میں پختہ نہیں تھا، کفر میں تو کچھ پختگی دکھاتا. وہ قومیں کہ جو تمام پرستیوں سے نکل کر داریت کے مقام پہ آ گئی ہیں، ان کو جب شکست ہوتی ہے تو وہ کسی مٹی کے چبوترے کے اوپر جا کے سر نہیں رکھتی. وہ کھڑے ہو کے سوچتی ہیں کہ ہمارے پلان نے کہاں غلطی کی ہے. قرآن یہ بتانے کے لیے آیا تھا جب اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، جہاں شکست ہو، جب یہ کامیابی ہوتی ہے تو اسے اپنی فن خانی کے اوپر معمول کرتا ہے. یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کسی خدا کے قانون کے اتباع سے ملی ہے. مایوسی ہوتی ہے، پتھروں اور کنکروں کے اوپر جا کے سر جھکا دیتا ہے.
قرآن کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نتیجہ یہ ہے برادران۔ یہاں سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ انسان کی فطرت ہے؟ یہ عزیزان من میں کیا عرض کروں قرآن کا کہ کیا کرتا ہے، یہ کس طرح سے لاتا ہے تعلیم کو۔ ہوتا تھا نا کہ یہ کہا گیا نا کہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانب واذا مسه الشر كان يئوسا، ایسا نظر آتا ہے جیسے انسان کی کچھ فطرت بھی بتائی گئی ہو کہ اس کی تو کیفیت یہ ہے۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ کوئی چیز اس کی فطرت میں ایسی رکھ دی گئی ہے کہ مجبور ہے، کرتے یہ ہے، بالکل نہیں۔ کل یعمل علی شاکلتہ، آیت ہے بڑی اہم، وقت ہے صرف 5-1 منٹ کا، کچھ وقت زیادہ دیں، 2-4 منٹ میں میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کر ہی دوں۔ کل یعمل علی شاکلتہ، کہتا یہ بات نہیں ہے، ہر شخص اپنی مشاکلت کے اندر کام کرتا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس سے ہمارے ہاں بڑا ہی غلط مفہوم لیا گیا ہے۔ اس مفہوم کے تابع انسان کو مجبور محض بنا کے رکھ دیا گیا، حالانکہ یہی وہ آیت ہے کہ جس نے انسان کی دائرہ اس کے اختیار اور آزادی کا متعین کر کے رکھ دیا ہے کہ کہاں تک یہ آزاد واقع ہوا ہے۔ مشاکلت جو ہے یہ کہتے ہیں شکار ہوتا ہے، ایک تو کسی جانور کو، گدھے کو، گھوڑے کو رسی سے باندھا جاتا ہے نا، گلے میں رسی ڈال کے، اور ایک ہوتا ہے اس کے ایک پاؤں میں سم کے ساتھ رسی باندھ دی جاتی ہے اور درمیان میں میخ ٹھوک دی جاتی ہے۔ یہ جو اس کا دائرہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی اس رسی کے تابع گردش کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اور اس سے آگے ایک حد ہوتی ہے جہاں سے آگے وہ مجبور ہوتا ہے، یہ اس کا شکال کہلاتی ہے۔ ریڈیس اس کو کہیں گے اس دائرے کے لیے۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ انسان جو ہے ہاتھ پاؤں جکڑ کے باندھ کے کھڑا کر دیا گیا ہے، ہل ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں۔ اس کی آزادی کا ایک دائرہ ہے۔ کیا وہ آزادی کا دائرہ بھی متعین کر دیا گیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان ایک حد تک تو واقعی، حد کے بعد واقعی مجبور ہوتا ہے طبی طور پر۔ آپ کسی سے کہیے کہ ایک ٹانگ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کہیے دوسری بھی اٹھا لو، نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اس کی آزادی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن یہ طبی چیزیں ہیں۔ ایک حد سے آگے ہم ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، طبی مجبوریاں ہیں۔ انسان کے عمل کے راستے میں اس قسم کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم قوت پیدا کر دو تو تم تو اقدار السماوات والارض سے بھی آگے جا سکتے ہو۔ تو پھر یہ اس کی مشاکلت جو ہے، یہ رسی جس سے یہ بندھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ شاکلت ہی۔ ہر فرد اپنی رسی آپ باندھ لیتا ہے، ہر انسان کی اپنی آپ خود ساختہ مشاکلت ہوتی۔ اس نے تو بڑی وسعتیں دی تھی، تو نہ پیدا کنار حدود فراموش اقطار السماوات والارض سے آگے تک جانے والا انسان، تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر لی، ورنہ گلشن میں قوائن تنگی دانا بھی ہے۔ سوچ لیجئے کہ یہ ہم نے مشاکلتیں کہاں کیا کیا تیار کی ہوں، اپنے پاؤں میں آج زنجیریں باندھی ہوئی، یہاں تک ہی جا سکتا ہے، آگے نہیں جا سکتا۔ اس کو صداقت کے میدان میں وہاں تک گیا، بچہ راستے میں آ گیا، اس کو دیکھ کے گھر بار والے آ گئے، ذاتی مفاد پرستیاں آ گئیں، عزت نفس کا خیال آ گیا، منصب اور جاہ کا سوال پیدا ہو گیا، حجامت اور تقرب کا خیال پیدا ہو گیا، ہر قدم قدم کے اوپر اس کے
اس کی مفاصلت جو ہے کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے، اپنے دائرے کو خود سمیٹتے ہوئے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد تو پھر جب عقیدے پہ آتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کے ہی بیٹھ گیا،